ہاں بھائی، سن لی میں نے خبر۔ 4 دن سے مسجد مدرسے کے چکر کیا لگنے لگے ہیں۔ سب پہ اسلامی ہونے کا رعب ڈالا جا رہا ہے۔ اب سر پر اسکارف لینے سے کوئی مذہبی تھوڑی ہو جاتا ہے۔ یاد ہے ان کے بھائی کی شادی، خوب ڈانس ہوئے تھے، مہندیوں میں کیا لڑکے کیا لڑکیاں، بچہ بچہ ناچ رہا تھا۔ اب دیکھو ذرا، ایک تقریب کیا ہو رہی ہے، نیرا دکھاوا۔ ہم مکس گیدرنگ نہیں رکھیں گے، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اف، اس سے زیادہ مجھ سے سنا نہیں گیا، اور میں کتاب اٹھائے لاؤں اسے کمرے میں سدھاری۔ اس وقت اماں حضور کی تمام توپوں کا رخ اقصیٰ چچی کی طرف تھا، دوسری طرف شاید تائی امی تھیں۔ قصور اقصیٰ چچی کا فقط اتنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی رامین کی میٹرک میں شاندار کامیابی کے سلسلے میں پارٹی دے رہی تھیں۔ اس نے تیسری پوزیشن لی تھی، اور اس تقریب میں انہوں نے مکس گیدرنگ یعنی مخلوط انتظام نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں تو ہمارے خاندان کی دیگر تمام پچھلی تقریبات بڑے ابو کے گھرانے سے لے کر چھوٹی چچی تک میں مکس گیدرنگ رکھی جاتی تھی۔ خود اقصیٰ چچی نے بھی 2-3 سال پہلے اپنے سب سے بڑے بیٹے عامر کی منگنی میں مکس گیدرنگ رکھی تھی، لیکن کچھ دن سے ان کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ ہو گیا تھا اور کسی مدرسے سے منسلک ہو گئی تھیں۔ یوں کچھ عرصے سے احسن چچا اور اقصیٰ چچی کی پوری فیملی میں کافی چینج آ گیا تھا۔ چچی اور ان کی دونوں بیٹیاں اپنا سر ڈھانپنے لگی تھیں، جو تقریبات میں اسکارف کے حالے میں رہتا۔ احسن چچا نے بھی ہلکی سی داڑھی رکھ لی تھی۔ رامین سے چھوٹے شارک کو انہوں نے مدرسے میں ڈال دیا تھا کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے۔ سو ایک طرح سے یہ مثبت تبدیلی تھی، باقی خاندان والوں کے لیے ہاں ہاں کا مسئلہ بن گئی، یا شاید بنائی جا رہی تھی۔ سب سے بڑے ابو تھے، پھر تایا ابو، پھر ہمارے ابو جان، پھر احسن چچا، پھر عالیہ پھپھو، اور آخر میں چھوٹے چچا۔ یوں تو میں اپنے باقی خاندان والوں کی طرح نارمل زندگی گزار رہی تھی، جس میں نماز روزے کے علاوہ باقی شعبہ ہائے زندگی میں اسلام کو بھی طاق پر رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یونیورسٹی میں سعدیہ اور سمن جیسی دوستیں پانے کے بعد میرے خیالات اب مذہب اور اسلام کے بارے میں کافی بدل گئے تھے۔ وہ دونوں ہی اچھے مذہبی خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ سعدیہ تو حجاب بھی لیتی تھی، لیکن سنم اسکارف پہنتی تھی۔ ان کا دیکھا دیکھی میں نے بھی شرما حضوری میں دوپٹے سے سر ڈانپنا شروع کر دیا۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، خوشی غمی، ہر معاملے میں ان کے خیالات میرے کانوں میں پڑتے رہتے تھے اور آہستہ آہستہ میرے لہو میں سرایت کر رہے تھے۔ ورنہ اس سے پہلے تو اسلام میرے نزدیک فقط نماز روزے کا نام تھا، اور اس کا اہتمام ہم بہت اچھی طرح سے کرتے تھے۔ لیکن جب میں نے سنا اور پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارا مذہب ہمیں مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے، لیکن ہم اسے اپنانا نہیں چاہتے، یا شاید جان بوجھ کر لا علمی برتتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے مجھے امی کی اقصیٰ چچی کے بارے میں گفتگو خاصی بری لگ رہی تھی۔ پہلے وہ جیسی بھی تھیں، اب اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے جا رہی ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ ان خیالات کا اظہار میں نے امی کے سامنے اسی وقت کر چکی تھی جب انہوں نے احسن چچا کے بلاوے کا بتانے کے ساتھ ساتھ خواتین اور مردوں کا الگ انتظام رکھنے کا ذکر کیا تھا۔ لیکن مجھے ہاتھ سے خوبصورت انداز میں ان کی جاڑ سہنی پڑی، اور ساتھ ہی بڑوں کی عزت اور احترام پہ بھی خاصا مفصل لیکچر ملا تھا۔ سو خاموشی میں ہی عافیت تھی۔ لیکن یہ بات بھی خاصی حیرت انگیز تھی کہ بڑی امی سے لے کر چھوٹی چچی تک یہ بڑا ہاٹ ایشو تھا، اور سب کو یہ دکھاوا اور مذہبی ڈونگ لگ رہا تھا۔ شام کو اتفاق سے بڑے ابو اور بڑی امی بھی آ گئے۔ چائے کے دوران بات نکلی تو پھر سے رامین کی پارٹی کا ذکر آ نکلا۔ یہ احسن کیا کر رہا ہے مونس؟ کیا بھائی جان؟ یہی کہہ رہا تھا کہ مردوں اور خواتین کا الگ انتظام ہوگا، کھانا وغیرہ لگانے کے لیے بھی خواتین کا انتظام ہوگا۔ جی وہ تو مجھے بھی بتا رہا تھا، ابو سے زیادہ تبصرہ کرنا شاید مناسب نہ سمجھا۔ بڑی امی اور امی حضور جو تھیں اس نیک کام کے لیے۔ بھائی میں تو کہتی ہوں شروعات بڑی امی نے کی، شاید آج آنے کا مقصد بھی یہی تھا، جو انسان اندر سے ہو وہی اوپر سے بھی نظر آئے۔ یہ ہاں وہاں کا ڈونگ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں بھائی،
یہ امی تھیں۔ خیر اتنی سختی تو ہمارے مذہب میں بھی نہیں۔ میں محو سخن ہو گئی، یہ اتنی کا مطلب میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہمارے مذہب میں یا تو ہے یا نہیں ہے، اور ہم لوگ اپنے حساب سے جہاں جگہ بنانا چاہیں وہاں اتنی، اتنا، اتنے، تھوڑے اور تھوڑی کی گنجائش نکال کے کہیں نہ کہیں اپنا مقصد فٹ کر دیتے ہیں۔ کتنا آسان ہے سب کچھ۔ خیر بھائی میں تو کہتا ہوں کہ یہ کہاں آیا ہے کہ مذہب میں مکس گیدرنگ نہیں رکھو، یہ بڑے ابو تھے۔ لو جی نئی بات۔ اب دیکھو اگر ایسا ہوتا تو حج اور عمرے پہ سب کا انتظام الگ الگ ہوتا۔ اف، اب برداشت پھر سے جواب دے گئی۔ ابو نے بہرحال اس بات کی مخالفت کی مگر دبے لفظوں سے، لیکن میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بڑے ابو نے بھی خوب کہی۔ کہاں حج عمرے کا مقدس فریضہ، کہاں زرق برق خوشبوؤں کا میلہ، کہاں وہ جگہ کہ کیا مرد کیا عورت سب کفن پوش، کہاں ہماری تقریبات جہاں کہیں آستین غائب تو کہیں گلا وہ دریچہ بنا ہے جہاں سے گھر کے اندر کا منظر صاف نظر آ جائے، کپڑے اتنے باریک کہ پلسرات بھی کیا ہوگا۔ اس کے باوجود وہاں بھی خواتین اور مردوں کا نماز کے وقت انتظام الگ ہوتا ہے، ایک حد بندی کے ساتھ، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکی۔ کاش بڑے ابو نے کوئی بڑی بات کی ہوتی، وہ بڑے ہی کیا جو اپنی بات کو غلط سمجھ سکیں۔ یہ محفل بھی احسن چچا اور اقصیٰ چچی کی مخالفتوں سمیت برخاست ہوئی۔ خدا خدا کر کے رامین کی پارٹی کا دن بھی آ گیا۔ انتظام واقعی مختلف اور خوبصورت تھا۔ کھانے کی سرونگ و اہتمام کے لیے خواتین بھی موجود تھیں۔ رامین بھی تیار ہو کر بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ آج تو اقصیٰ چچی صدف کا اسکارف بھی غائب تھا۔ غالباً گیدرنگ مخلوط نہیں تھی، سو وہ بھی پردے کے معاملے میں بے فکر تھیں۔ رفتہ رفتہ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ چچی کے مدرسے سے تعلق رکھنے والی بھی کافی خواتین تھیں، جس کی گواہی ان کا حجاب تھا، ورنہ خاندان میں کم لوگ ہی مکمل پردہ کرتے تھے۔ کچھ ایسی خواتین تھیں جن کا چہرہ آج ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ پردے کی وجہ سے وہ خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود محفل کے دوران بھی برقعے میں ملبوس رہتیں۔ آج وہ بھی کافی آزادی کے ساتھ بیٹھی تھیں اور غالباً کافی دل سے تیار ہوئی تھیں۔ انہی میں ایک چچی سے بات کر رہی تھی، بھائی اقصیٰ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارے ہاں کا انتظام، دل خوش ہو گیا، ورنہ ہم جیسے لوگ تو جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن آج مزہ آ رہا ہے۔ چچی مسکرا دیں۔ پیچھے کی ٹیبل پہ بیٹھی بڑی امی نے ایک ناگواری سے ہوں کر کے سر ہلایا۔ دبی دبی سرگوشیاں جاری و ساری تھیں اور کچھ طنز کے تیر بھی چلاتے جا رہے تھے۔ انٹرنس کے بالکل سامنے والی میز پہ میں بیٹھی تھی اور سامنے چچیوں، تائیوں، پھوپھیوں کی ٹیبل تھی۔ سب سے پہلے اندر آنے والے مرد چھوٹے چچا تھے۔ بکھلائے بکھلائے سے وہ اپنے 1 سالہ بیٹے کے لیے بظاہر چھوٹی چچی کو دیکھتے پکارتے چلے آئے، بھائی ناہید اس کو پکڑو بہت تنگ کر رہا ہے۔ چھوٹی چچی نے عثمان کو گود میں لے لیا اور چھوٹے چچا وہیں ٹک کے۔ پردہ دار خواتین کو ان کی آمد بہت بری لگی۔ اقصیٰ چچی بھی کچھ شرمندہ سی ہو گئیں، باقی کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، تو وہ سر ڈکتی چھوٹے چچا کے پاس چلی آئیں جہاں وہ اب کھڑے تھے۔ عالیہ پھپھو سے بات کر رہے تھے، آصف یہاں پردے والی خواتین بیٹھی ہیں، ذرا احتیاط کرو۔ اقصیٰ چچی کے کہنے پر وہ کچھ شرمندہ سی ہو کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیشہ کی طرح ہنسوڑا اور مزاحیہ وسیم پھپھا نے شامیانے کے اوپر سے جھانکا۔ یہ احسن چچا اور اقصیٰ چچی کی مشترکہ رشتہ دار بہن سمینہ پھپھو کے میاں تھے اور اپنی مثال آپ تھے۔ سمینہ پھپھو سمیت چند اور خواتین بھی انہیں دیکھ کر ہنس پڑیں، بھائی بیگم میرا تو دل نہیں لگ رہا تمہارے بغیر۔ رشتہ دار خواتین میں ایک زوردار کہکا پڑا اور پردے والی خواتین اپنے حجاب اوڑھنے لگیں۔ اقصیٰ چچی پھر شرمسار ہو گئیں۔ وسیم پھپھا اپنی دانست میں چٹکلا چھوڑ کے جا چکے تھے۔ ابھی کھانا لگا ہی تھا کہ اقصیٰ چچی کے بھائی نے شامیانے کی اوٹ سے جھانک کر اپنا فرض پورا کیا، آپ ہی کچھ چاہیے تو نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اقصیٰ چچی نے قریب جا کے ان کو بھی غصہ کیا کہ یہاں خواتین موجود ہیں انتظام کے لیے، وہ فکر نہ کریں، اور پھر شرمندہ سی چلی آئیں۔ آخر میں
بڑے ابا بھی آ گئے۔ بھائی میں نے کہا بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دوں، ماشاءاللہ سے پورے خاندان کا نام روشن کیا ہے اس نے۔ شاباش بھائی، انہوں نے رامین کے سر پہ دستے شفقت رکھا۔ جی ضرور۔ اقصیٰ چچی سے زیادہ کچھ کہہ نہ پائیں، اب ان کے سر پہ بھی اسکارف تھا۔ یوں ایک کے بعد ایک ہی قریبی رشتہ دار خواتین کے پورشن میں موجود تھے۔ اب یوں بھی جانے کا وقت تھا تو کچھ اسی بہانے آن موجود ہوئے۔ اقصیٰ چچی کے واقف خواتین کچھ جا چکی تھیں، کچھ جا رہی تھیں۔ اچھا اقصیٰ، بہت شکریہ تمہارا، کھانا بھی بہت اچھا تھا۔ نہیں آمنہ، آپ کا شکریہ کہ آپ آ گئیں، میں نے کوشش تو کی تھی آمنہ، لیکن آپ لوگوں کا پردہ خراب ہوا، اس کے لیے معذرت۔ نہیں اقصیٰ بہن، کوئی بات نہیں، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے، اصل میں ہمارے لوگ ہی عادی نہیں رہے نا اس چیز کے، لیکن آپ نے کوشش تو کی نا۔ نیتوں سے تو اللہ ہی واقف ہے، بس پہلا قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی ہمت کا کام ہے، اللہ ہمت دے سب کو۔ مشکلات تو پیغمبروں کے سامنے بھی آئی تھیں، ہم تو معمولی بندے ہیں۔ جی بالکل، یہ تو ہے۔ اقصیٰ چچی نے تائید میں سر ہلایا۔ اچھا، خدا حافظ۔ جی خدا حافظ۔ وہ پرنم سی آنکھیں لیے باقی مہمانوں کو رخصت کرنے آ رہی تھیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ پیغمبروں کے آگے مشکلات کھڑی کرنے والے تو مشرکین اور منافقین تھے۔ جب بھی کوئی معاشرتی برائی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اچھا قدم اٹھاتا ہے، ہم اس کے اگلے پچھلے گناہ یاد کروانے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سوچے بغیر ہم نے تو اتنا بھی نہیں کر رہے جتنا کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، اور بجائے اچھائی کا ساتھ دینے کے اچھا قدم اٹھانے والے کی ہمت توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے؟ مشرکین میں یا منافقین میں یا ماڈرن اسلام کے ماننے والوں میں، جہاں اتنی سختی نہیں ہوتی؟ سوچئے گا ذرا۔